الرحیم۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ جب مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا فریضہ انجام دے لیتا ہے تو کیا نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھ لینے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے حج کا فریضہ انجام دے لینے کے بعد اس کو پورا اختیار رہتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، یعنی من مطابق زندگی گزارے؟ کیا اس کے لیے اسلام نے صرف یہ چیز ضروری کی ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیے؟ کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈنگ میں ایک ویڈیو چل رہی ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ غیر کی طرف سے یہ بات کہی گئی کسی اسٹیج پر کہ مسلمانوں کو صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو چاہے کرو۔ ان کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شہادتین ہیں، یہ تمام فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت میں حصہ دینا ہے اور کتنا کس کو دینا ہے، یہ تمام چیزیں جو فرائض ہیں، جو اسلام میں فرض کر دی گئی ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو اور اللہ کا پاس و لحاظ کرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو۔ صرف بھیڑ میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، وہاں پہ تقوی اختیار کرو، اور جب سناٹے میں ہو، لوگوں سے دور ہو، تب تقوی تمہارے اندر سے چلا جائے، ختم ہو جائے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اب تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اس کو آسان معنوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں اس کو پابندی سے ادا کرنا، اور اللہ کی طرف سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ اور دل میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہم پر ہے، چاہے ہم سناٹے میں ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے شہر میں ہوں، چاہے دیہات میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں، ان کا ثواب تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے اس ثواب کو بیکار کر دیں گے، کوئی کام کا نہیں رہے گا، یہ نیکیاں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، یہ تمام کی تمام نیکیاں بیکار جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا، یا رسول اللہ ان کے تعلق سے ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کون ہوں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں۔ اس نیت سے صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، دن کو روزے رکھتے ہوں گے، راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب اختیار کریں گے تنہائی کو، جب اکیلے ہوں گے، جب لوگوں کے سامنے سے ہٹیں گے، جب ان کو اکیلا چھوڑا جائے گا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب جائیں گے اور اس کو اختیار کر لیں گے، اسی وجہ سے ان کی نیکیاں کل کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ساتھ ہم کو تمام برائیوں سے جس سے اسلام روکتا ہے ہمیں رکنا ہے، اللہ کی طرف سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے ہمیں رکنا ہے۔ صرف نمازیں کام آنے والی نہیں ہیں، صرف روزے کام آنے والے نہیں ہیں، صرف زکوٰۃ دینا کام آنے والا نہیں ہے، صرف حج کر لینا صرف کام ہمارے نہیں آئے گا، یہ تو فرائض ہیں، انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ محارم اللہ جو ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم آنکھوں کے زنا سے بچیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ تو جب کسی کو دیکھنے کو اسلام گناہ کہتا ہے تو اس پر، اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر ڈاکہ ڈالنا، اس پر حملہ کرنا، یہ کتنے اعلیٰ درجے کا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتنی شدید پکڑ ہے۔ اور دوسری بات ہم کو یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو یہ اجازت ہوتی کہ تم جو چاہو کرو، جو گناہ کرنا چاہو کرو، لیکن بس 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تم کو معاف کر دیا جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حدود کیوں نازل فرماتے، وعیدیں کیوں نازل فرماتے؟ جا بجا کہا گیا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے جا بجا اللہ کی وعیدوں کو سنایا ہے اور گناہوں سے روکا ہے، اور بتایا گیا کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بغیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتا ہے اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، جو شراب پیتا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تمام حدود ہیں کہ اگر یہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، یہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، یہ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہا گیا کہ صرف نماز سے فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ مثال ہم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہے کہ یہ وہ تین وہ حضرات ہیں جو صحابہ ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہیں، لیکن کسی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کی سازش میں شامل ہو کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں ان کی شمولیت تھی، اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ کی برات نازل ہوتی ہے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی، تو اس کے بعد ان تینوں حضرات کو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، صحابی ہونے اور صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، نمازوں کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر جو ہے حد نافذ کی جاتی ہے اور 80 کوڑے ان تینوں کو لگائے جاتے ہیں۔ وہاں پر تو کسی نے نہیں کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے نہیں روکا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، جبرائیل امین کوئی حکم لے کر کے نہیں آئے کہ نہیں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ لوگ نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، اشراق کے پابند ہیں، چاش کے پابند ہیں، تمام نمازوں کے پابند ہیں، اس لیے ان پر کوئی بھی حد نافذ نہیں کی جائے گی، ایسا کوئی حکم نہیں آیا، بلکہ ان پر یہ حکم نافذ کر کے اور یہ حد نافذ کر کے بتا دیا گیا کہ صرف نماز روزے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو تمام پورے دین پر چلنا پڑے گا، پورے اسلام پر چلنا پڑے گا، اور ایسا کرنے کا ہمیں حکم قرآن پاک میں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے کہ اسلام میں ایسا کہا گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو چاہے کرو، اس میں غلطی سب سے پہلے ہم لوگوں کی ہے، ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے احکام کو سمجھا نہیں، ہم نے تمام چیزیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، ہم نے خود نہیں سمجھا۔ جب ہم نے نہیں سمجھا تو ہم غیروں کو سمجھانے والے نہیں ہوئے، جب غیروں کو ہم نے نہیں سمجھایا تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے مطابق انہوں نے تشریح کرنا شروع کر دی اور غلط باتیں اسلام کے تعلق سے لوگوں میں اور معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیں، جس کا نقصان آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں بلکہ یہ کہا جائے کہ نبی کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک جو سب سے اثر انداز دعوت ہے، سب سے مؤثر جو دعوت ہے، وہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے جب پیش کریں گے تو اس کی پوری امید اس سے کی جا سکتی ہے کہ اس سے صرف فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا، برخلاف اس کے کہ اس کے علاوہ جو ہم دعوت کا طریقہ اپنائیں گے اس سے کچھ % امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کچھ نقصان نظر آ جائے، لیکن اخلاق کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جس سے مکمل طور پر ہم کو انشاءاللہ فائدہ نظر آئے گا۔ ہم کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو پہلے ہم خود سمجھیں اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کریں، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے غیروں کے سامنے اس کی تشریح کریں اور اس کی صحیح بات کو لوگوں تک کے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور غیروں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔